صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله المداري البديع الكريم ابن الكريم مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حضرات، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ تقریب جس میں آپ سب نے حصہ لیا ہے، ایک انوکھی تقریب ہے اور ایسے اجلاس، ایسی تقریب، ایسی محفلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بحمداللہ چند پور سرنیا کی سرزمین جہاں جامع مولا علی نے اپنی کرامت دکھائی ہے، یہ مولا علی کی کرامت ہے جو جامع مولا علی کی صورت میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جن لوگوں نے جامع مولا علی میں کسی طرح سے بھی تعاون کیا ہو، دامِ کرم شکن قدم، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان سب کو سرخری اور سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے. قابل ستائش ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں وہ علماء کرام جنہوں نے اس جامع مولا علی میں اپنی تمام تر کاوشیں صرف کی ہیں اور اپنی کوششوں سے اس سرزمین کو دولت علم سے مالا مال کرنے کی پوری کاوش کی ہے، کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو بھی ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ یہ اپنے اس مشن کو چلاتے رہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں رہیں اور اپنی منزل کی انتہا تک پہنچ جائیں. پیاری پیاری بچیاں جن کو علم دین کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے. کسی نے کہا تھا کہ ماں کی گودی تربیت کی درسگاہ اولی، سب سے پہلے آدمی انسان بنتا ہے یہی. جب ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے، جب ماں عالمہ ہوتی ہے، جب ماں علم دین سے آراستہ ہوتی ہے تو اس کا کردار بھی دینی کردار ہوتا ہے، اس کا معاشرہ بھی دینی معاشرہ ہوتا ہے اور بچے جو پرورش پاتے ہیں وہ دینی معاشرے میں پرورش پاتے ہیں اور کسی طرح سے ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں. وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور کبھی بھی صراط مستقیم سے ان کے قدم ادھر ادھر نہیں ڈگمگاتے. علامہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ بے علم کو حق ہی نہیں رہنے کا جہاں میں، بے علم کو حق ہی نہیں رہنے کا جہاں میں، جیسے تن بے روح دبا دو سے جلا. جو بے علم ہے اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ انسان کا شرف، انسان کی بزرگی، انسان کی عظمتیں صرف اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم سے نوازا تھا اور
وہ فرشتے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے رب تو اس آدم کو پیدا کر رہا ہے، دنیا میں بھیج رہا ہے، یہ خونریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، جھگڑا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی، آدمی کی طرفداری کی اور اس کو تمام اشیاء کے علوم سکھا دیے، تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اس کے بعد پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ، تو فرشتے نہ بتا سکے کیونکہ اللہ نے ان کو علم عطا نہیں کیا تھا۔ پھر حضرت آدم سے جب سوال کیا تو حضرت آدم ایک ایک چیز کا نام بتاتے چلے گئے کیونکہ ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ علم موجود تھا۔ آج اسی علم کی روشنی اس سرزمین پر بکھیری جا رہی ہے جامع مولا علی کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسہ جامع مولا علی کو روز اپنی ترقی عطا فرمائے، اور میری دعائیں ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ اس طرح سے بھی ان کا تعاون کر سکیں، ہر طرح سے تعاون کریں، کیونکہ دنیا میں علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ یہ ایک تقریب، یہ اجلاس آپ کو بتا گیا کہ علماء نے کس قدر محنت کر کے ان بچوں کو تیار کیا ہے۔ کوئی جماعت اعدادیہ میں ہے، کوئی جماعت ثانیہ میں ہے، کوئی جماعت ثالثہ میں ہوگا، کوئی رابعہ میں ہوگا، کوئی خامسہ میں ہوگا، کوئی سادسہ میں ہوگا۔ آگے چل کے یہی بچے، کوئی مولوی بنے گا، کوئی منشی بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی فاضل بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، اور یہی بچے قوم کا نام روشن کریں گے اور اس سرزمین کا نام روشن کریں گے۔ تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ ان علماء کو ہر طرح سے نوازیں، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو فیضان قطب المدار سے نوازے اور فیضان قطب المدار ان کے تصرفات ان پر جاری فرمائے۔ سلسلہ عالیہ مداریہ کا یہ بھی ایک عظیم ادارہ ہے جو ابھی بنیادی طور پر مضبوط ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سلسلے میں اس طرح کے ادارے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ادارے انشاءاللہ تعالی علمی اور دینی کام کرتے رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ناظم جلسہ کو، یہ ناظم جلسہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچے جن کا رزلٹ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جن کا نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ نتیجہ آ کر کے ان بچوں کو، ان بچوں کے گارجین کو اور تمام گاؤں والوں کو سنائیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔